السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت سبق آموز اور تاریخی واقعے کا ذکر کریں گے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے اور اس سے ہمیں اطاعت الہی اور نافرمانی کے نتائج کا گہرا سبق ملتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ نے آپ کو زبور عطا کی، خوبصورت آواز دی اور اپنی مخلوق پر انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل آباد تھے۔ ان پر اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بار بار اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن یعنی یوم السبت کو کام کاج نہ کریں، تجارت نہ کریں، بلکہ صرف عبادت کریں۔ یہ دن ان کے لیے خاص طور پر مقرر تھا تاکہ وہ دنیاوی مشاغل چھوڑ کر اللہ کی یاد میں لگ جائیں۔ لیکن ویورز، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں اس حکم کو توڑنے لگے۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے بستیاں بسا کر رہتے تھے۔ ان کی روزی کا زیادہ تر انحصار مچھلی کے شکار پر تھا۔ اللہ نے ان کا امتحان لینے کے لیے یہ باقاعدہ بنایا کہ ہفتے کے دن جب وہ شکار کے لیے منع تھے، اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں سطح پر آتیں، لیکن باقی دنوں میں مچھلیاں بہت کم ہوتیں۔ یہ دیکھ کر ان کے دلوں میں لالچ پیدا ہوا۔ انہوں نے چالاکی اور حل نکالنے شروع کیے۔ وہ ہفتے کے دن جال سمندر میں ڈال دیتے اور اگلے دن جا کر مچھلیاں نکال لیتے۔ بظاہر وہ کہتے کہ ہم نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہاں سے ان کی بربادی شروع ہوئی۔ کچھ نیک لوگ انہیں بار بار سمجھاتے کہ ایسا مت کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، لیکن وہ نافرمان باز نہ آئے۔ ان کا غرور اور دنیا کا لالچ بڑھتا گیا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے فرمایا، یعنی تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ اچانک وہ نافرمان لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ان کے چہرے، ہاتھ، پاؤں سب بندروں جیسے ہو گئے، لیکن دماغ میں شعور باقی رہا تاکہ وہ اپنی نافرمانی پر پچھتائیں۔ وہ بندر بن کر اپنے ہی خاندان اور قبیلے والوں کے سامنے ذلیل و خوار پھرنے لگے۔ جو لوگ ان کے نیک عزیز تھے وہ انہیں پہچان لیتے، لیکن وہ نہ کچھ بول سکتے، نہ اپنی حالت بدل سکتے۔ چند دنوں بعد وہ سب مر گئے اور دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ فرینڈز، یہ واقعہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنا یا اس میں چالاکی کرنا اللہ کی ناراضگی کو دعوت دیتا ہے۔ بنی اسرائیل نے یہ سوچا کہ ہم نے تو بظاہر شکار نہیں کیا، مگر اللہ کے سامنے کوئی چالاکی نہیں چلتی۔ وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ آج بھی ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی دین کے حکم میں ہیلے بہانے تو نہیں نکالتے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ یا دیگر احکامات میں ہم کتنی سنجیدگی دکھاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو ہمارا انجام بھی بہت برا ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دنیا کی لالچ وقتی ہے، لیکن اللہ کی رضا دائمی ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم پر قائم رہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔